بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو يشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگانے آنکھ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے. اے راہ حق کی شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. میں پاک سرزمین پارٹی کا کل بھی شاکر تھا اور آج بھی شاکر ہوں کہ جس نے کبھی یوتھ کنونشن کی صورت میں کبھی یوتھ کانفرنس کی صورت میں اور آج یوم دفاع کے موقع پر ڈیبیٹ کمپٹیشن منظر نگاری کے اس مقابلے کو آرگنائز کر کر نوجوانوں کو پلیٹ فارم دیا بار بار دے رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں اس بات کی کہ کسی ذیل اور زیز کے ساتھ آئندہ بھی پاک سرزمین پارٹی اسی طرح پروگرام آرگنائز کرتی رہے گی. اور میں لائق تحسین ہوں تمام آرگنائزرز کا والنٹیئرز کا اور تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کر جو ہے اس پروگرام کو کامیاب کیا. تو اپنے لیے ایک بار زبردست تالیاں بجا جائے. اس کے بعد میں اپنی کو کمپیئر کو ہینڈ اوور کروں گا تاکہ وہ آپ کو 6 ستمبر کے حوالے سے کچھ بتائیں. سب کو باقاعدہ افتتاح کرنے کا موقع دیں. آئیے سید عثمان اقبال تشریف لائیے.
चमन को ढलते देखा है हिजरत का अज़म उठाते हुए, यहाँ के साथ साथ कदमों को कदम मिलाते हुए, टुकड़ों में बंटते हुए देखा, ट्रेनों में कटते हुए देखा, वफा के परचमों की मानत सरों को लटकते हुए देखा। मैं नहीं भागा, ना मेरे अजदाद भागे थे। वक्त बढ़ता गया, करप्शन का सिलसिला बढ़ा, गुर्बत का भरला बढ़ा, गरीब की बस्तियां चली तो अमीर का बंगला बढ़ा। जो मेहनत कश चलाए थे वो खुदकश कौम कहलाए गए, जो सोमनाथ के कातिल थे वो सोने से बहलाए गए। महंगाई पे थी नजर, मैं नहीं डरा। मैंने देखा कि दारुल खुलाफा कराची से उठाया गया, मेरी कमाई हुई दौलत को सियासतदानों पे लगाया गया। मेरे इस कौम ने अयाश हुक्मरानों को जनते देखा, मेरी इन गुनाहगार आंखों ने बांग्लादेश बनते देखा। अरे बन क्या ठाका, मैं नहीं डरा। मुझको गुलामी सिखाई, मुझको यूरोप की तरक्की दिखाई, मुझसे कहा गया बंदी का नया तरीका लाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, जाओ जाओ अमेरिका जाओ। मैंने फैसला कर लिया, रुकूंगा, 100 बार गिराएंगे 100 बार रुकूंगा। अमीर बन के इस मुल्क की जड़ें खेलने से बेहतर था मैं फल सब्जियां बेचता, ये मुल्क बेचने से बेहतर था। मैं अब्दुल कदीर बन गया, अपना फर्ज अदा करता रहा। मैं अब्दुल सत्तार ईदी बन गया और इस कौम की खिदमत करता रहा। मैं तारिक जमील बन गया और इस कौम को समझाता रहा। मुझे बसों से उतार कर मारा गया, मुझे शजरे खंगाल के मारा गया। मैं तब्दीली की उमंग खुशियों की नसीम बन गया, मैं अरफा करीम बन गया, मैं अली नोई नवाजिश बन गया, मैं एतजाज एहसन बन गया, मैं मेहदी हसन बन गया, मैं एमएम आलम बन गया, मैं राशिद मिनास बन गया, मैं मेजर शब्बीर बन गया, मैं मेजर शबीर बन गया, मैं राहिल शरीफ बन गया, मैं सिफ्ते जाफर बनकर कहने लगा तेरे गुनाहों के बुतों को फोड़ डालूंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ डालूंगा। लश्कर 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 करेंगे मेरी दलेरी पर तबसरे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ डालूंगा, क्योंकि मैं नहीं भागा। आ रही हूँ अपने अगले मुकर्रर को, जिनका नाम है दानिश दीदार और जिनकी तकरीर का उन्वान है वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे। आइए दानिश साहब तशरीफ लाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे सदर और हाज़रीने कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा आज का मौजू है वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे, और इस प्रोग्राम को हम कलम, किताब और एक मुखलिस लीडरशिप के जरिए अमली जामा पहना सकते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और यकीने महकम का सबक देते हुए एक अजीम मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान की बुनियाद रख दी थी। आज के मौके की मुनासिबत से मुझे एक शेर याद आ रहा है, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। जी हाँ, यकीन की राह पर चलने वालों ने एक अजीम मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान को वजूद दिया, और वसवसों में मुब्तला तो पहली सियासतदानों ने इसे लूट खसूट करके तबाही के दहाने पे ला खड़ा कर दिया है। पाक सरजमीन में बेतहाशा वसाइल मौजूद हैं, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कमी सिर्फ एक मुखलिस लीडरशिप की थी, और अल्लाह ताला ने हमें सैयद मुस्तफा कमाल की सूरत में एक बहादुर, दिलेर, गैरतमंद, जानिसार और मुखलिस क़यादत मुहैया कर दी है। नेपोलियन का एक मशहूर कौल है
कीचड़ों का वो लश्कर कामयाब हो सकता है जिसकी क़यादत एक शेर करता हो, पर शेरों का वो लश्कर नाकाम रहेगा जिसकी क़यादत एक गीदड़ के हाथ में हो। याद रखो, आजादी एक नेमत है और उस नेमत को कायम रखने के लिए बालिग नजर, होशमंद, एतदाल पसंद और अवाम को जुल्म और जबर से निजात दिलवाने वाली क़यादत मैसर आ जाए तो गरीब से गरीब मुल्क भी तरक्की कर जाते हैं। हर हादसे में एक सबक होता है और हमें तक़सीम बंगाल से सीखना होगा। अब हमें दलील, ईमान और मुशावरत से काम लेकर जालिम और लालची सियासतदान टोले से आंखों में आंखें डालकर बात करनी होगी। फिर आखिर फतह हक की होगी और उसके लिए अवाम को सदाकत पसंद और मुखलिस क़यादत को आगे लाना होगा, जो इन नौजवानों के लिए तरक्की की राहें हमवार कर सके और मुमलिकत को चलाने के लिए ऐसी हिकमत अमली तश्कील दी जाए ताकि बदमाश सियासी टोला दोबारा खुलेआम नौसरबाजी न कर सके। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। बोलो पाक सरजमीन, पाक सरजमीन, सैयद मुस्तफा कमाल, सैयद मुस्तफा कमाल, पाकिस्तान। आज के तकरीबी मुकाबले के लिए अपने अगले मुकर्रिर को, जिनका नाम महराज है और जिनकी तकरीर का उन्वान यौम दिफाए पाकिस्तान, कुर्बानियों का अहद, महराज साहब तशरीफ़ ले आइए स्टेज पे। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा आज का मौजू यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, कुर्बानियों का अहद है, जिसका आगाज़ मैं इस नज़म से करूँगा। ये देश अमानत पुरखों की, इस देश के हम रखवाले हैं। ये देश अमानत पुरखों की, इस देश के हम रखवाले हैं। हर गोशा अमन का गोशा है, खुशियों के चहकते आंगन हैं। इस देश की शामें रोशन हैं, इस देश की सुबहें रोशन हैं। सुबहों के पाक उजाले हैं, इस देश के हम रखवाले हैं, इस देश के हम रखवाले हैं। जिन माओं ने इस धरती पे खुश हो के बेटे वार दिए, जिन माओं ने इस धरती पे खुश हो के बेटे वार दिए, हम आज भी जिन पे नाजा हैं, तारीख को वो किरदार दिए, उन माओं के हम पाले हैं। इस देश के हम रखवाले हैं, इस देश के हम रखवाले हैं। जो देश का सौदा करते हैं उन गद्दारों पे बरहम है, जो देश का सौदा करते हैं उन गद्दारों पे बरहम है। हम मोम भी हैं हम पत्थर भी, हम मोम भी हैं हम पत्थर भी, कोई दर्द में हो तो मरहम भी। हम मोम भी हैं हम पत्थर भी, कोई दर्द में हो तो मरहम भी। दुश्मन के लिए हम भाले हैं, इस देश के हम रखवाले हैं, इस देश के हम रखवाले हैं। जनाब मोहतरम, यौम दिफाए पाकिस्तान हमें उस दिन की याद दिलाता है जब पाकिस्तान के शहीदों, जरी जवानों ने अपनी सरहदों के बहादुर और गयूर पासबानों की फहरिस्त में अपना नाम रकम किया। ये उनका जज्बा शुजाअत था जिसने पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को, जदीद असलों से लैस दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। जिंदा कौमों की तारीख में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो आम अय्याम के बरक्स बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। ये दिन फर्जंदाने वतन से अपनी हिफाजत के लिए तन मन धन की कुर्बानी का तकाजा करते हैं। माओ से उनके जिगर गोशे और बापों से उनकी जिंदगी का आखिरी सहारा कुर्बान करने का मुतालबा करते हैं। अगर कुर्बानी का हक अदा ना किया जाए, जानो माल को वतन पर तरजीह ना दी जाए, माँ की ममता अपने जिगर गोशे को कुर्बान करने से गुरेजा हो, बूढ़ा बाप अपने आखिरी सहारे को खोने के लिए तैयार ना हो, तो वतन अपना वजूद खो देता है। वो कौमें
تاریخ کا حصہ اور پارینہ قصہ بن جاتی ہیں. آزادی کے بجائے غلامی کی زندگی ان قوموں کا مقدر بن جاتی ہے. ایسا ہی ایک وقت وطن عزیز پاکستان پر آیا جب بھارت نے اپنے خبیث باطن سے مجبور ہو کر ستمبر 1965 کو پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور سالمیت پر شب خون مارا. دشمن کو یہ خیال تھا کہ راتوں رات پاکستان کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لے گا، لیکن شاید انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ شیر سوتے ہوئے بھی شیر ہوتا ہے. افواج پاکستان اور عوام نے مل کر دیوانہ وار دشمن کا مقابلہ کیا. سروں پر کفن باندھے دشمن سے بھڑ گئے، جسموں پر بارود باندھے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. عوام نے اپنا سب کچھ دفاع وطن کے لیے قربان کر دیا. ہندو بنیے کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا، نیست و نابود کر دیا. ان کی طاقت کو، بربریت کے نشے کو، بربریت کے نشے میں چور بھارت کو اس کی حقیقت سے بتا دیا کہ جو زمین شہداء کے لہو سے سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. شکریہ. مقرر کو دعوت دینا چاہوں گی جن کا نام سعود ہے اور جن کی تقریر کا عنوان عرض وطن پاکستان. سعود تشریف لائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین و حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم. شاعر کیا خوب کہتے ہیں، ہم تو مٹ جائیں گے لیکن اے عرض وطن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. صدر عالی وقار، قوموں کی زندگی میں حب الوطنی کا بات کتنا روشن ہے. اس کے لیے شعراء نے ایسے موتی تخلیق کیے ہیں کہ ان کے چمک سے ایک زمانہ چمک رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسا ہی ایک سنہرا باب یوم دفاع پاکستان کا ہے کہ جس دن 6 ستمبر 1965 کو ہمارے بہادر مسلح افواج اور پوری قوم نے وطن عزیز کی دفاع کے لیے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا. شاعر کیا خوب کہتے ہیں، خالد کی تلوار ہو تم، حیدری الغار ہو تم اور حسینی کردار ہو تم. تم نے لٹائے تھے اپنے گھر ہماری حفاظت کے لیے، یہ ظرف تمہارا ہی ہے. تمہارے خون سے یہ ملک پیدا ہے. قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے یہ پاکستان کا پرچم، ہمیں تو بس پسند آیا ہے یہ پاکستان کا پرچم. صدر عالی وقار، فضائے ہند جب اپنے مخالف دیکھ لی ہم نے تو پھر اپنے لہو سے ہر گلی جگمگا دی ہم نے. یہ چاہا تھا کہ اس ملک میں اسلام لائیں گے، یہ سوچا تھا کہ خدا کا آخری پیغام لائیں گے، عرب کے میکدے سے بھر کے ایسا جام لائیں گے، درخشاں صبح لائیں گے، مہکتی شام لائیں گے، درخشاں صبح لائیں گے، مہکتی شام لائیں گے. یہی مقصد، ہاں یہی مقصد، یہی منشا، یہی خواہش ہماری تھی. پاکستان کی تاریخ میں جناب عالی وقار، چہرہ فرد کے اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں. دل میں چھپے ہوئے بغض و حسد کے شعلے وطن عزیز کو اپنی لپیٹ میں لیتے جا رہے ہیں. روشنی میں اجالے کا فقدان ہے. آج پاکستان کی بنیادوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. حکمراں وطن عزیز کو لوٹے جا رہے ہیں. پہن کے آیا ہوں عرض وطن کی یہ تصویر، تجوریوں میں ہے دولت، بنے ہوئے ہے فقیر. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں. اب تو اپنے ہی نگہبان سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتا ہوں. مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. وما علینا الا البلاغ. جو ہے وہ غافل ہو چکے ہیں.
اسی لیے اس نے کیا کیا, موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ کر دیا. پھر 6 ستمبر 1965 کی تاریخ ساری دنیا جانتی ہے. راجستھان میں کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے. اس تاریخ کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. اور اگر دشمن یہ سمجھتا ہے آج بھی کہ شاید پاکستان اور پاکستانی جو ہے پھر سے غفلت میں یا تاریکی میں ڈوب گئے, تو یہ وہ غلط سوچتا ہے, کیونکہ وطن پرستوں میں, پاکستانیوں میں, پاک سرزمین کے اندر اور وطن کے رکھوالوں میں اتنی ہمت اور طاقت ہے, اور وہ اتنی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں کہ اس آنکھ کو پھوڑ دیں جو اس وطن عزیز پر نظر بد سے اٹھے, اس کلائی کو مروڑ دے جو وطن کو برباد کرنے کے لیے اٹھے, اور اس پاؤں کو توڑ دے جو پاک سر زمین کو تلاش کرنے کے لیے اٹھے. بہت ہو چکی مکاری, اب بہت ہو چکا ہے فریب. وقت ہے اب بھی سمجھ لو, ورنہ اٹھ پڑے گا پورا دیش. دیش اگر اٹھ گیا تو آفت ہی آ جائے گی. ہندوستان کے کونے کونے میں قیامت آ جائے گی. پھر کیسے تیرا ایٹم بم سے تو ہمیں دھمکانے آئے گا, اسے چلانے بول چیتا سے باپو تیرا آ جائے گا. پھر دہلی کی چھاتی پر لہرائے گا پرچم سبز ہلالی. پھر صدیوں تک نہرو جیسا شیطان نہ ہوگا. کشمیر تو رہے گا, پاکستان تو رہے گا, ہندوستان اور اس کا نام و نشان نہیں ہوگا. ان کا نام حسن شاہ ہے اور جن کی تقریر کا عنوان ہے شب شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہے. آئیے حسن صاحب تشریف لے آئیے اسٹیج پر. اور مجروح جذبہ انسانیت کی ترجمانی کرنے والا میرا اور آپ کا پاکستان کتنا اکیلا ہو چکا ہے. یہ پہلے اپنے فرزندوں سے چھپ چھپ کر صرف سسکیاں لیا کرتا تھا, مگر اب تو اتنا رویا ہے, اس قدر اشک بہائے ہیں کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ قطرہ قطرہ ٹپک ٹپک کر لہو گرتا ہے. اب تو درندگی تماشا بن چکی ہے جسے دیکھنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. مظلوم مدد کے لیے پکارتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ, لیکن ظالم اپنے ظلم کے کمال عروج پر رہتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, وہ معصوم کہ جنہیں لاٹھیوں کی ضربیں لگا کر سینکڑوں لوگوں اور قانون کے رکھوالوں کے بیچ قتل کر دیا گیا, وہ کس طرح تڑپے ہوں گے کہ جب لاٹھیوں کی ضربات سے ہڈیاں چٹک رہی ہوں گی, کہ جب سر کی نازک ہڈیاں چکنا چور ہو کر دماغ میں گھس رہی ہوں گی اور کسی ظالم نے سلاخ نما چیز آنکھوں میں پیوست کر دی ہوگی. رکیے, میں نے سنا ہے مرتے وقت انسان کو بہت پیاس لگتی ہے. ان معصوموں نے بھی اشاروں میں پانی ضرور مانگا ہوگا, مگر وہاں موجود ظالموں میں سے کسی نے انہیں پانی نہیں پلایا. اس پر بھی بس نہیں, ان مظلوموں کی لاشوں کو فیروز پور روڈ پر گھسیٹتے ہوئے ہجوم کو دیکھتا ہوں, اور پھر انہی لاشوں کو میٹرو بس کے جنگلے سے لٹکتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو ہاں شب شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے میں نظریں پھیرتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے آرمی پبلک اسکول کی خون آلودہ دیواریں آ جاتی ہیں. میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو کانوں سے امجد صابری شہید کے بچوں کی آہیں سسکیاں ٹکراتی ہیں جو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہاں شب شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے. ارے لہو پھر بلوچستان کے علاقے تربت پہ مارے جانے والے مزدوروں کا ہو, یا پھر لہو بھتہ نہ دینے پر زندگی سے محروم ہوتے لوگوں کا ہو, یا پھر لہو علم پھیلانے والے اساتذہ اکرام کا ہو, یا پھر لہو 1000 2000 3000 4000 5000 روپے کے معمولی موبائل کے لیے گولیوں کو نشانہ بننے والے معصوم شہریوں کا ہو, یا پھر لہو علم پھیلانے والے اساتذہ اکرام کا ہو, یا پھر لہو ان 12000 شہر کراچی کے بیٹوں کا ہو جو دہشت گردوں کی دہشت کا نشانہ بن گئے. ہر کہانی کی ایک ہی داستان اور ہر کہانی کا ایک ہی اختتام. شب شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے, شب شب کی رگوں سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے. لیکن ذیوقار سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ کب تک ان رگوں سے پھوٹنے والے خون پر صرف ماتم کرتے رہیں گے. اب ہمیں ان رگوں سے پھوٹنے والے خون کو روکنا ہوگا, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اس ریاست کو وہ ریاست بنا دیں جس کا اعلان 15 اکتوبر 1937 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کی بنیاد عدل و انصاف اور مساوات پر مبنی ہو. ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کی تمام تر توجہ عوام بالخصوص غریب عوام کی فلاح و بہبود و ترقی پر ہو. ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہو. خدا کی قسم جس دن ہم اس ریاست کو
وہ ریاست بنا گئے، اس دن سے یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی بھی مقرر یا کوئی بھی باشندہ یہ شکوہ یہ شکایت کرتا دکھائی نہیں دے گا کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگے کھرے دے، ہوس کی سرخی رخے بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ آپ کی سماعتوں کو شکریہ دینے جا رہی ہوں ڈاکٹر حیا خان کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور تقریر کریں، جن کی تقریر کا عنوان ہے میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ آئیے حیا۔ جناب صدر، میں 1947 سے سانس لیتی پاکستانی ہوں۔ میری آنکھوں نے اس وطن کو بنتے دیکھا، تراشی ہوئی امیدوں کے چمن کو پنپتے دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے ہجرت کا عزم اٹھاتے ہوئے، جناح کے ساتھ قدموں سے قدم ملاتے ہوئے، ٹرینوں میں کٹے ہوئے دیکھا، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے دیکھا، وفا کے پرچموں کی مانند سروں کو لٹکتے ہوئے دیکھا۔ جناب صدر، میں نے دیکھا کہ ابھی 2 دہائیاں بھی نہ گزری تھیں کہ دشمن رات کے اندھیرے میں جدید ہتھیاروں اور ٹینکروں کی گھن گرج کے ساتھ ایک ایسے واقعے کو جنم دیتا ہے جہاں ظلم و بربریت کی مثال نہیں ملتی اور دوسری جانب حق اور انصاف کے لیے جانوں کی قربانی دے دی جاتی ہے۔ جناب صدر، 6 ستمبر 1965 کی رات ایک ایسی صبح کو جنم دیتی ہے جو رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے۔ پاکستانی سپاہ سالار دشمنوں کو یہ پیغام دیتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ ملک میرا ہے، اس ملک پہ ہمارا حق ہے، یہ آزادی میری ہے، تم کیسے نہ دو گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ جناب صدر، اس کے بعد میں اس جانب رخ کروں گی کہ ہم عمر بن خطاب کی جرات، ٹیپو سلطان کی شجاعت اور محمد بن قاسم کی بہادری کے پاسباں ہیں۔ ہمیں میجر عزیز بھٹی بھی ہیں اور محمد سرور بھی ہیں۔ ہم امن اور دوستی کے علم بردار بھی ہیں، لیکن اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہم اپنی دھرتی ماں کی طرف اٹھتی ہوئی آنکھ کو جھپٹ کر نکالنا بھی جانتے ہیں اور لا الہ کہہ کر پھر سے یکجا ہو جاتے ہیں ایک نئی روح کے ساتھ، یہ کہتے ہوئے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا بالا، مجھے فکر اپنے عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ شکریہ۔ اگلے مقرر کا نام ہے ممریز حسین اور ان کی تقریر کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان اور ہمارا عہد۔ تشریف لے آئیے ممریز۔ ممریز حسن ہے اور میں اس مٹی کا ایک قرضدار طالب علم ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 6 ستمبر کا دن ہے جو وطن عزیز کے یوم دفاع کا دن ہے۔ یہ دن ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں انتہائی بے حد قربانیوں کا درس دیتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کے روز جب بھارتی افواج نے پاکستان پر حملہ کیا تو پوری قوم نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمنوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ مجھے اس بات پر بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج بھی اس جنگ کے غازی ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے کسی بھی سرمایہ سے کم نہیں ہے۔ آج ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں آزادی کی، وہ فضا ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے سر ہے۔ معزز سامعین، 6 ستمبر 1965 کے دن بھارت نے پاکستان کے مختلف حصوں پر ٹینکوں، توپوں اور مختلف قسم کے اسلحے کے ساتھ حملہ کیا اور اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ پاکستان پر قبضہ جما کر اسلامی مملکت کا اختتام فرمائے گا۔ لیکن بھارتی افواج یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ اس ملک پر حملہ کرنے جا رہی ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر قائم ہوا ہے۔ جس دن بھارت نے ہم پر حملہ کیا تو تمام مسلمانوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بھارتی افواج کے دانت کھٹے کر دیے۔ میں آپ کو 6 ستمبر 1965 کا ایک واقعہ یاد دلاتا چاہوں کہ اسی پاکستان کی گلی میں ایک بزرگ جو کہ بھیک مانگ رہے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ آج کے روز بھی بھیک مانگ رہے ہیں جبکہ آج تو آپ کو پاکستان کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے ان شخص کو کوئی بھی جواب نہ دیا اور چپ چاپ اپنا بھیک مشن جاری رکھا۔ لیکن شام کو انہوں نے اپنی تمام جمع خرچی پاک فوج کے امدادی کیمپ میں جمع کروا دی
اور یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. ہمیں انہی کی بات پر عمل کرتے ہوئے آج اس بات کا عہد کر لینا چاہیے کہ اگر دشمن ملک بھارت، امریکہ، اسرائیل یا اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں اگر کبھی پاک وطن یا دھرتی پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کے عزائم کو ناکام بنا دیں گے اور اپنی اظہار ہمدردی اور یکجہتی کے ذریعے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے. میں اپنے ان الفاظوں کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کہ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ پاکستان. آج کی تقریب کے اگلے مقرر کا نام ہے سید شماس جمال، جن کی تقریر کا عنوان ہے ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. شروع کرتا ہوں خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کسی کی ہمت ہے لائے ہماری پروازوں میں کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. میرا نام سید شماس جمال ہے اور میں انڈس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں، 6 ستمبر کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے. ایک بہت بڑا دن ہے جسے کوئی بھلا نہیں سکتا. اور پھر جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے مٹھی بھر جوانوں نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا. ہم سے 10-20 گنا زیادہ فوج پاکستان کے مٹھی بھر جوانوں نے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کو فتح حاصل کی، پاکستان کو فتح نصیب فرمائی، پاکستان کی فتح ہوئی. اور آج کے دن، اور آج 6 ستمبر کے دن یوم دفاع کے موقع پر کیوں نہ ہم یہ عہد کریں کہ تعمیر پاکستان کریں گے تو اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس تعمیر کا حصہ بن کر اس ایوان سے رخصت ہوں کہ میں اپنے دربار سے غلط تو نہیں لایا کبھی. میرا تو نام و نسب، تعلیم، سبھی کچھ اسی مٹی کی ہے کہ میں مٹی کا، قلم مٹی کا، مٹی کی دوا اور جو کچھ بھی لکھا سبھی کچھ تاثیر اسی مٹی کی ہے کہ چند خود غرض لوگوں نے یہ حالت بنا دی اس کی سلیم، ورنہ کون کہتا ہے یہ تقدیر اسی مٹی کی ہے. اور بس چند الفاظوں کے ساتھ اپنی اس تقریر کا اختتام کروں گا کہ اے ہندوستانیوں، میری یہ بات یاد رکھو کہ اے ہندوستانیوں، اے پی ایس کے معصوم طلبہ کے چھتڑے اڑانے والوں، تم میری یہ بات یاد رکھو کہ تم نے پاکستان کے دل پر حملہ کیا تھا. تم نہ کافر کے ثنا خواہ ہو، نہ مسلمان کے دوست، تم نہ اشلوک کے ساتھی ہو، نہ قرآن کے دوست. تم تو سکوں کی جھلکتی ہوئی چھنکاروں میں اپنی ماں کو اٹھا لے آتے ہو بازاروں میں. اور بس اس شعر کے ساتھ اپنی اس تقریر کا اختتام کروں گا کہ نہ روک سکیں گے شاہینوں کو یہ مندر کے پجاری، اب جو اڑے ہیں تو آسمان چھو کے دم لیں گے. شکریہ. اگلے مقرر کا نام ہے محمود غزنوی. محمود غزنوی صاحب کی تقریر کا عنوان ہے یہ وطن ہمارا ہے اسے ہم ہی سنواریں گے. پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، سندھی بلوچی سرحد کے پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ بے سر و سامان چل پڑے، ساتھ اپنے لیے مہاجر قرآن چل پڑے، اور قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان.
क्योंकि यह है कायदे आजम का पाकिस्तान। जनाब सदर, आइए आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूँ, जहाँ कहीं मैं सिंधी तू पंजाबी, मैं पठान तू महाजिर के नारे, कहीं मेरा सूबा तेरा सूबा सिंधु देश के नारे। जनाब सदर, तसव्वुर पाकिस्तान, करारदादे पाकिस्तान और तश्कीले पाकिस्तान के मुख्तलिफ मराइल पर जब निगाह डालता हूँ और उसका मवाजना मौजूदा दौर से करता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है और मैं ये कहने पे हक बजाने को जाता हूँ, थी जिसकी तमन्ना ये सहर वो तो नहीं है, थी जिसकी तमन्ना ये सहर वो तो नहीं है, कायद की तगो-दो का समर ये तो नहीं है। मैं मसले हुए जज्बे कहीं कुचले हुए जिस्म, मसले हुए जज्बे कहीं कुचले हुए जिस्म, इकबाल का वो ख्वाब नगर ये तो नहीं है। जनाबे सदर, ये सोनी धरती पुकार उठती है, ललकार उठती है, इसे भारी जूतों, इस इंसानियत को भारी जूतों तले रौंदने वाले, फिदा में बारूद की बू फैलाने वाले, मैं कौन तू कौन पे लड़वाने वाले, मरवाने वाले, मेरिट का कत्ले आम करने वाले, खुदा के लहजे में बात करने वाले, याद रखो ये वतन हमारा है, इसे हम ही संवारेंगे। जनाबे सदर, मैं तमाम नमरूदाने वक्त को ये बता देना चाहता हूँ, ये वतन, इसमें 70% नौजवान हैं। हम एम आलम, राशिद मिनाज, सरफराज अहमद और कर्नल शेर खान हैं। कायद ने फरमाया था इस मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है। हाँ, मैं अली मोइन नवाजिश, अरफा करीम रंधावा, बाबर इकबाल और अली मोहसिन हूँ। जनाबे सदर, मैं एडमी कुव्वत 5 छठी बड़ी फौजी ताकत, मैं पहली कौमी क्रिकेट टीम 40 गज के मकान से निकलकर, कभी मैं नसीम हमीद, कभी मैं मोहम्मद आसिफ हूँ। जनाबे सदर, मैं नमरूदाने वक्त को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हम बुज़दिल थे तो हमने कैसे हिंदुस्तान में 7 लाख जवानों की कुर्बानी देकर, के खून का गुस्ल देकर हमने कैसे इस अर्ज़े पाक को पाक किया और उसका नाम पाकिस्तान रखा। जनाबे सदर, अगर हम कौमियत से इतने ही आरी थे तो हमने कैसे 20 लाख उर्दू और 30 लाख अफगानी मुहाजिरीन को अपने सीने से लगा दिया। अगर ये जमीन अक्ल हुनर से इतनी ही बांझ थी तो हमने कैसे अब्दुल सलाम और अब्दुल कदीर खान जैसे दिमागों को जन्म दिया। अरे हमने तो हुसैनी लश्करों का भी साथ दिया, हमने उन पे मर मिटने का साथ दिया, हमने अपनी हमियत और खुददारी से अपने अफसाने मनवाए। तभी हमारे जिस्म से बहता हुआ लहू, ये हमारे जिस्म से बहता हुआ लहू का एक एक कतरा, कतरे की एक एक सुर्खी चीख चीख कर कहती है ये वतन हमारा है, इसे हमने सवारा है, इसे हमने सवारा था, इसे हम ही सवारेंगे, इसे हम ही सवारेंगे। शुक्रिया। 1 मिनट की एक एक्टिविटी कराऊं आप लोगों के साथ, जिसमें आप लोगों ने मेरा साथ देना है। आप लोगों ने क्या करना है, अपना हाथ ऐसे रखना है और एक फिंगर से क्लैपिंग करनी है और फिर उसके बाद उसकी आवाज़ नोट करनी है, ठीक है। 1 फिंगर से आपने क्लैपिंग करनी है मेरे साथ। स्टॉप। अब 2 उंगलियों से करें, अब 4 उंगलियों से करें। देखिए आवाज बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप 5 उंगलियों से क्लैपिंग करके देखें। जब हमने 1 उंगली से क्लैपिंग की थी तो आवाज बहुत धीमी थी, बहुत कम थी, यहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। फिर 2 से की तो यहाँ तक पहुँचने लगी, फिर जब 3 से की तो आवाज बढ़ गई और 4 से की तो और बढ़ गई, लेकिन जब हमने 5 से की तो बहुत बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि जब टीम वर्क होता है, टीम बिल्डिंग होती है और जब हम एक साथ होते हैं और अगर हम यकजा हो जाए ना और अगर हम एक हो जाएं तमाम पाकिस्तानी, तो फिर आलम इस्लाम की सलामती की ज़मानत भी मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान है। और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाने के हमें एक होना पड़ेगा। और जो दूर गए थे भूले से लौटेंगे फिर वतन को एक शाम, उनके लिए एक शेर पढ़ना है, नज़म है। तुमने कभी ये सोचा होगा क्या क्या कुछ परदेश में होगा,
تم نے کبھی یہ سوچا ہوگا کیا کیا کچھ پردیس میں ہوگا؟ اپنے دیس کے ہوتے سوتے بے وطنی کو روتے روتے دیس کو تم پردیس کہو گے، اور پردیس کو دیس کہو گے، دیس کو تم الزام بھی دو گے، الٹے سیدھے نام بھی دو گے. ارے دیس کو تم الزام نہ دو، الٹے سیدھے نام نہ دو. دیس نے تم کو چھوڑا تھا یا تم نے دیس کو چھوڑا تھا؟ کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا؟ سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا؟ کیا جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا؟ اسی نظم کے ساتھ ساتھ میں اپنی کو کمپیئر کو بلانا چاہوں گا. دعوت دینا چاہوں گی جن کا نام حمزہ جاوید ہے اور جن کی تقریر کا عنوان یوم دفاع پاکستان ہے. حمزہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. یوم دفاع بہت بہت مبارک ہو. یہ وہ تاریخی دن ہے جب ہمارے ملک کی فوج نے ملک دشمن فوج کو ایسی ذلت سے دوچار کیا تھا کہ زندگی بھر ان کے منہ پہ وہ کلنک ہمیشہ رہے گا. وہ غرور اور طاقت کے نشے میں چور یہ ارادہ رکھتے تھے کہ صبح کا ناشتہ لاہور جم خانہ میں کریں گے اور وہاں شراب کی محفل سجائیں گے، پر وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ انہوں نے جن سے ٹکر لی، جس قوم سے ٹکر لی ہے، وہ قوم ہے جو کٹ تو سکتی ہے پر جھک نہیں سکتی. یہ دشمن سمجھ رہا تھا کہ اس کا مقابلہ صرف اس قوم کی فوج سے ہے، پر وہ یہ بھول رہا تھا کہ اسلام کے نام پہ ملک بنایا جن لوگوں نے، وہ ان کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑے ہوئے تھے. جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے جیتی جاتی ہے. پھر اس کی خوبصورت مثال یہاں پہ ہماری قوم نے دی، چاہے وہ سرگودا ایئر بیس پہ چارپائیوں اور رضائیوں کی صورت میں امداد ہو، یا ایک بھکاری کی پیسوں کی صورت میں رقم ہو، یا وہ جو ہر نوجوان جو اپنا خون عطیہ کرنا چاہتا تھا اور خواہش کرتا تھا اپنے خون عطیہ کرنے کی اپنے ملک کے نوجوان فوجیوں کو. 6 ستمبر کو بزدل دشمن نے ہمارے پاک وطن پر حملہ کیا جو ہم سے قوت اور امداد کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ تھے، پر پھر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ذلت ان کا مقدر بنی. اس غرور اور تکبر اور وہ اس ذلت کے بعد اس غرور اور تکبر کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس وہ سر موجود نہیں رہا. کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے ہمارے نوجوان دشمنوں کے کفر اور غرور کا سر کچل کر رکھ دیا تھا. پھر چاہے وہ سینے سے بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹنا ہو، یا بنا خندق کے دشمن کی بندوق کا مقابلہ کرنا ہو. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کا خون بہت سستا ہے اور وہ بہت آسانی سے اپنے ہدف میں کامیاب ہو جائیں گے، پر وہ بھول رہے تھے کہ ہماری قوم میں ایم عالم، میجر عزیز بھٹی اور میجر شبیر شہید جیسے نوجوان موجود تھے، نیڈر موجود تھے، جو ان کو نیست و نابود کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے تھے. اور پھر ایسا ہی ہوا. سیالکوٹ کے قریب چونڈا میں جو کہ بھارتی ٹینک کا قبرستان ثابت ہوا، اور ایم عالم جنہوں نے 1 منٹ کے اندر بھارت کے 5 طیارے گرا کے ان کی کمر توڑ دی تھی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی کہ انہوں نے ہمارے وطن کی طرف گندی نگاہ ڈالی کیسے. 65 کے اندر ہم آج کے مقابلے میں اتنے طاقتور تو نہیں تھے، پر پھر بھی ہم نے ان کا وہ حشر کیا تھا جو ان کو زندگی بھر یاد رکھنا پڑے گا. اور اگر دوبارہ انہوں نے اس طرح کی کوئی گندی سازش کرنے کی سوچی تو وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے اور دوبارہ اس غلطی کرنے کے لائق نہیں رہیں گے. اور اس قوم کے میر جعفر اور میر صادق تم لوگ بھی سن لو کہ اگر تم لوگوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو 65 میں بھارت کا ہوا تھا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. رہی ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال، تشریف لے آئیے اس شعر کے ساتھ. کہہ دو خزاں سے اب کہ نہ آئے وہ وطن میں، کہہ دو خزاں سے اب کہ نہ آئے وہ وطن میں،
देखो चमन के सारे निगहबान आ गए। खुश आमदीद। जुल्मतों के सामने अवाम की जो ढाल है, खिदमते मिसाल है। तमाम शुरका सबको अस्सलाम वालेकुम। मीडिया के आए तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं आप लोगों के प्रोग्राम में मुखल हुआ हूँ और इन बिटवीन आ गया हूँ यहाँ पे। बेसिकली मुझे कहीं पहुँचना था, सिर्फ इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत करने के लिए मैं आया हूँ, फिर मुझे वापस जाना है, तो शायद अभी कुछ तकारीर बाकी हैं और मैं बीच में आ गया हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इससे अवॉइड कर सकूँ, लेकिन सब लोगों के बहुत कहने पे मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं तमाम नए आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग आज पहली दफ़ा यहाँ पर आए, जो मेहमान हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान डे के हवाले से है ये, आपकी तकरीब डिफेंस डे के हवाले से तकरीब ये सारी। मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का फ्यूचर पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड जो डेवलपमेंट है हमारे यहाँ की, वो उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं एक्चुअली। उसका हार्डवेयर डेफिनेटली हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी पाकिस्तान की आर्मी है, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, लेकिन उसका एक सॉफ्टवेयर भी है जो कि सोसाइटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जो बहुत इस मुल्क में काम करने वाले बहुत सारे सिविल इदारे हैं, हमारी सोसाइटी है, इस मुल्क में काम करने वाली गवर्नमेंट है, और उसकी गवर्नेंस जो है वो उसकी सॉफ्टवेयर है। अगर मैं ये कहूं कि इस पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं समझता हूं कि हम पिछले 70 सालों में ऑलमोस्ट हम इस पाकिस्तान को ओन करने से कासिर रहे। एक आम आदमी उसकी ओनरशिप लैक करती है, लेकिन उस आम आदमी का कसूर नहीं है इस ओनरशिप की लैकिंग में, उसका अपना पर्सनल कोई कसूर नहीं है। मेरे हिसाब से आज हम देखते हैं कि हम अपने घर की चार दीवारियों को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपना वो मकान जिसको हम घर कहते हैं, उसमें अगर कोई बच्चा अगर पेंसिल से ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कोई निशान भी लगा दे तो उसकी पिटाई कर देते हैं। हम उसको साफ कर रहे होते हैं, उसको वहां पर उसको तंबीह कर रहे होते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ हम तमाम लोगों के साथ कि हम अपने शहर में जा रहे हों और हमारे शहर की दीवारें कोई काली कर रहा हो, उसकी दीवारों पे कोई चॉकिंग कर रहा हो, कोई उस पे नारे लिख रहा हो, क्या चाहे वो सियासी नारे हों, चाहे वो किसी आमिल का एड्रेस लिख रहा हो, चाहे उसकी चॉकिंग क्यों ना हो, चाहे किसी वो बंगाली बाबा की चॉकिंग कर रहा हो। हमने आज तक पलटकर अपनी गाड़ी रोककर हमने पूछा नहीं किसी से कि ये मेरे शहर की दीवार है, तुम्हें किसने इजाजत दी है इस दीवार को खराब करने की। लोग बनी बनाई नई सड़कों को अपने घर के आगे से खोद रहे होते हैं, अपनी मर्जी से लाइनों को ले रहे होते हैं, रात में मजदूर बुलाकर उसको कटवा रहे होते हैं। करोड़ों रुपए की बनी हुई रोड एक जगह से अगर कट जाए तो दोबारा वो बन नहीं सकती, चाहे वो कितना भी पैच वर्क उसके ऊपर आप करें। किसी ने आज तक किसी को रोका नहीं है। हम लाशऊरी तौर पर हम ये समझते हैं कि ये जो घर की चार दीवारी है ये हमारी अपनी है, हम इसके ओनर हैं। घर की दीवार से के बाहर हमारे गेट के, हमारे अपने घर के बाहर का जो हिस्सा है, ये जो फुटपाथ है, ये जो गली है, ये रोड है, ये जो बाहर लाइट लगी हुई है, ये हमारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की है, ये हुकूमत की है, हम इसके ओनर नहीं हैं। कैसे हुआ सब कुछ? ये कैसे आई ये फीलिंग, कैसी डेवलप, कैसे हुआ है सब कुछ? मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में ये लैक ऑफ ओनरशिप जो हुई है, ये
اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے سینس آف پارٹیسپیشن کریٹ نہیں کیا پاکستانیوں کے اندر. پاکستان میں سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہے. شہریوں سے ان کی پارٹیسپیشن نہیں مانگی ملک کو چلانے کے لیے. What do I mean by saying this? سینس آف پارٹیسپیشن کیا ہے؟ کیا وہ کسی تقریر سے آئے گی؟ کسی بڑے جلسے میں آئے گی؟ وہ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں. آپ میرے گھر کے باہر کی گلی کے فیصلے کریں، اس گلی اس سڑک کو بنانے کے فیصلے کریں، یہاں پر اس کی نمود و نمائش کے فیصلے کریں. بھلے آپ کتنے ہی اچھے فیصلے کر رہے ہوں، بھلے آپ کتنی ہی زیادہ اس کے اوپر رقم لگا رہے ہوں، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ مجھے جو اس گلی میں رہنے والا آدمی ہے، اگر آپ مجھ سے اس ڈیسیجن کو کرنے میں میری پارٹیسپیشن نہیں لیں گے، مجھ سے میری رائے نہیں لیں گے، یا میرا وہ نمائندہ جو کہ اس گلی کا نمائندہ ہے، جس کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، جس تک مجھے ایکسس ہے، اگر اس گلی کے نمائندے کی سینس آف کی پارٹیسپیشن نہیں لیں گے، تو نو میٹر اگر آپ یہاں پر سونے اور چاندی کی دیواریں بنا دیں، سونے اور چاندی کی سڑکیں بنا دیں، میں اس سونے چاندی کی سڑکوں کو اون نہیں کروں گا، میں اس کو اون نہیں کروں گا، میری اونرشپ نہیں ہوگی اس کے اوپر. اس لیے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے، آپ نے میری پارٹیسپیشن نہیں لی ہے. آپ شہر کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر آپ میری گلی کے فیصلے کر رہے ہیں. آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کراچی میں بیٹھ کر لاڑکانہ کی گلیوں کے فیصلے کر رہے ہیں. آپ اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھ کر کوئٹہ کی گلیوں کے فیصلے کر رہے ہیں. آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر تھر، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان کے فیصلے کر رہے ہیں، پہاڑوں، گاؤں، گوٹوں، دیہاتوں کے فیصلے کر رہے ہیں. آپ نے ان دیہاتیوں کو، ان گاؤں والوں کو، آپ نے ان شہر والوں سے ان کی سینس آف پارٹیسپیشن نہیں لی. آپ نے ان سے یہ رائے نہیں لی، ان سے ڈسکس نہیں کیا. کیا میکینزم ہے، کیا میکینزم ہے آج کے اس گیون ورلڈ میں، مینجمنٹ میں، اس سینس آف پارٹیسپیشن کو لینے کا، اس سینس آف پارٹیسپیشن کو حاصل کرنے کا؟ اس دنیا میں ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ اختیارات کو اور وسائل کو گراس روٹ لیول تک منتقل کریں. آپ جب تک اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول تک منتقل نہیں کریں گے اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کے تحت اپنے کاروبار حکومت کو چلائیں گے، پاکستان اون نہیں ہوگا، پاکستانیوں کی سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہوگی. اسی طرح سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوں گے اور ہم گاڑیوں کو سائڈ سے نکال کر گزر رہے ہوں گے. اسی طریقے سے شہر تباہ ہو رہا ہوگا، ہم نکل رہے ہوں گے، گزر رہے ہوں گے. ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا رہے ہوں گے، ہمیں سیکیورٹی پرابلم ہے، گھر پہ گارڈ رکھیں گے. ہمیں بجلی نہیں آتی، گھر پہ جنریٹر رکھیں گے. ہمارے محلے میں کوئی پرابلم ہے، ہم گیٹ لگا کر ہم جو ہے وہ یہاں پر قلعہ بنا لیں گے. لیکن ہم اپنے آپ کو اس طرف دیکھیں گے. ہمیں گورنمنٹ سے، اداروں سے، حکمرانوں سے ہم کٹتے دور ہوتے چلے جائیں گے. بیسیکلی ہم حکمرانوں سے نہیں کٹ رہے ہوں گے، ہم پاکستان سے کٹ رہے ہوں گے. ہم پاکستان سے دور ہو رہے ہوں گے. ایک گھر ہے جس میں 4 بھائی رہتے ہیں، اگر اس گھر کے فیصلوں میں چاروں کی رائے نہ لی جائے، کوئی ایک بھائی صرف فیصلہ کرے بغیر پوچھے، بغیر سوچے سمجھے، بھلے کتنے اچھے فیصلے کیوں نہ کر رہا ہو، بھلے کتنی اچھی ڈیسیجن میکنگ کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اگر کل کو کوئی برا ٹائم آتا ہے اس گھر کے اوپر، کل کو کہیں سے ان 4 بھائیوں کی انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے ان فیصلوں کے اوپر، تو وہ 3 بھائی ہاتھ کھڑے کر لیں گے، اپنے کہیں گے نہیں بھائی مجھے نہیں پتا، اچھا ہے برا ہے
اس سے پوچھو، ان تینوں کی اونرشپ اس گھر میں لیک کر رہی ہوگی، رہ رہے ہوں گے، اون نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ نے رائے نہیں لی ہے، آپ نے سینس آف پارٹیسپیشن نہیں کریٹ کیا. یہ ملک بھی گھر ہے، یہ ملک گھر ہے ہمارا، اور یہ کسی ایک فرد کی جاگیر نہیں ہے، کسی حکمراں کی بھی جاگیر نہیں ہے. ہم ایز اے پاکستانی اپنے پیسے جمع کر کے ان حکومتوں کو دیتے ہیں ٹیکس کی صورت میں کہ ہمارے پیسوں سے ہمارا گھر چلاؤ. وہ اپنی فیکٹری، اپنی انویسٹمنٹ سے پیسے لا کے میرا تمہارا ملک نہیں چلا رہے، اپنے ہمارے پیسے ہیں، ہماری ٹیکس کلیکشن ہے، اس سے ہمارا گھر چلا رہے ہیں، اس سے ہمارا گھر چلا رہے ہیں. تو وہ پیسہ ان کا ذاتی نہیں ہے. اگر ان کا ذاتی پیسہ نہیں ہے تو ہمارے اوپر پیسے لگانے میں ان کو تکلیف کیا ہے؟ اور میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے ملک میں پیسوں کی ڈسٹریبیوشن کا ایک طریقہ کار ہے، فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کا ایک طریقہ کار ہے. آپ نے NFC ایوارڈ سنتے ہیں، آپ نیشنل فائنانس کمیشن کا نام سنتے ہیں کہ وفاق جو پیسے جمع کرے وہ ایک طے شدہ فارمولے کے تحت صوبوں کو، چاروں صوبوں کو وہ پیسے بانٹ دے 5 سالوں کے لیے، جس کو آپ NFC ایوارڈ کہتے ہیں. اس میں غربت کا ایک پرسنٹیج ہے، اس میں ریونیو کا ایک پرسنٹیج ہے، اس کے اندر آبادی کے تناسب کا ایک پرسنٹیج ہے، so on and so forth. تو وفاق سے پیسے چاروں صوبائی حکومتوں کو آ گئے. اب ایک اس چاروں صوبائی حکومتوں کے نیچے بھی ایک فارمولا ہے جس کو آپ پروونشل فائنانس کمیشن کہتے ہیں، جہاں سے صوبوں میں آیا ہوا پیسہ جو کہ وفاق سے آ رہا ہے صوبوں تک، اس کو نیچے ڈسٹرکٹس تک ڈیوالو ہونا ہے. نیچے تمام، جس طرح اگر سندھ کی بات کریں تو کراچی اگر ایک ڈسٹرکٹ ہے، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، خیرپور، میرپور خاص، نواب شاہ، جیکب آباد، نوشہر و فیروز، یہ سارے ڈسٹرکٹس ہیں. تو صوبے کے پاس اگر جو پیسہ آ گیا NFC ایوارڈ میں، اس کو نیچے جانا ہے پروونشل فائنانس کمیشن میں. پاکستان کے کسی صوبے میں پروونشل فائنانس کمیشن ایگزسٹ نہیں کرتا. NFC کے اوپر شور مچاتے ہیں کہ وفاق سے پیسے صوبوں میں آئے. بھائی صوبوں کے میں آنے کے بعد وہ وہی پارک ہو گیا، وہ پیسہ وہ میری گلی میں نہیں آ رہا، وہ پیسہ وہ میرے ڈسٹرکٹ میں نہیں آ رہا پیسہ. میں وزیر اعلیٰ کے رحم و کرم پر، وہ پورا سندھ وزیر اعلیٰ کے رحم و کرم پر ہے، اس کے ایما پہ ہے کہ وہ اپنے ثوابدید پہ فنڈ دیتا ہے تو پیسے آئیں گے. اگر وہ فنڈ نہیں ریلیز کرتا ہے تو پیسے نہیں آئیں گے. فنڈ کسی وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، یہ پیسے کسی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، منسٹرز کے نہیں ہیں. اس صوبے میں 42,000 اسکولز ہیں، گورنمنٹ اسکولز ہیں، 42,000 42,000 گورنمنٹ اسکول ہیں. ان 42,000 اسکولوں کے اوپر ایک وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر تعلیم انچارج ہیں. 42 سندھ کی بات کر رہا ہوں. 42,000 اسکولوں کے اوپر دو افراد جو ہیں وہ انچارج ہیں، جو کہ اکاؤنٹیبل ہیں لوگوں کو، کیونکہ وہ لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں. اس کے نیچے 500 لوگوں کی اگر بیوروکریسی ہے تو بیوروکریسی کا تو ہنی مون ٹائم ہے، آج یہاں ہے کل کہیں اور ہوں گے. وہ ان کو تو لوگوں کے پاس جا کر اکاؤنٹیبل نہیں ہونا. تو کین یو جسٹ امیجن فور 1 سیکنڈ کہ 42,000 اسکول ایک صوبے میں، اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے. کیا اس میں وزیر اعلیٰ یا وزیر تعلیم اس کی تعلیم کی فکر کرے گا، اس کے ان اسکولوں کے اسٹرکچرز کی فکر کرے گا، وہاں کے ٹیچرز کی ایجوکیشن کی فکر کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ دنیا بھر میں آپ جائیں تو ہر ایک شہر کے اندر مختلف کاؤنٹیز ہیں. ہر کاؤنٹیز جو ہے وہ، ہر کاؤنٹیز کہتے ہیں یہ ٹاؤن ہو گئے آپ کے، جیسے کراچی کے 18 ٹاؤن تھے پہلے، بوروز ہیں، یونین کاؤنسلز ہو گئے. ہر یونین کاؤنسل کا اپنا الگ اسکول ہوتا ہے. ریڈ، یلو، گرین کلرز کے وہ اسکول کہلاتے ہیں.
وہاں پر ان کے ہر یونین کاؤنسل میں ان کے پیسے آتے ہیں. وہ یونین کاؤنسل کا الیکٹڈ آدمی جو کہ محلے میں رہ رہا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کا. لوگ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں, جو پراپرٹی کی قیمت ہے ایک شہر میں ایک ایریے سے دوسرے ایریے میں جو مختلف ہوتی ہے, پراپرٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہوتی ہیں آن دا بیسس آف اے اسکول. کہ جس کاؤنٹی میں, جس یونین کاؤنسل میں اچھے اسکول ہوتے ہیں ایک ہی شہر میں, اسی شہر کے رہنے والے ایک علاقے سے دوسرے علاقے مائیگریٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے, وہاں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اس علاقے میں ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. یہ طریقہ کار ہے دنیا کو چلانے کا, ایڈمنسٹریشن کو چلانے کا. آپ کے ہاں پرابلم یہی پرابلم ہے, جب بھلے فرشتے بھی آ جائیں اس سسٹم کے تحت اگر چلائیں گے تو فرشتے بھی ناکام ہو جائیں گے. آپ کو کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکیجز اتنے ہیں کہ ایک سی ایم اور ایک وزیر تعلیم کیسے 42,000 اسکولوں کے فیصلے کرے گا, اس کو کیسے پتا کہاں پر کیا ہو رہا ہے. سارا فنڈ اس کے پاس ہے, اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, وہ تو کاغذوں پہ ہی کرے گا, پھر اپنی سیکرٹریز کے بیوروکریسی کے بتانے پہ ہی کرے گا سب کچھ. اگر یہی 42,000 اسکول ہر یونین کاؤنسل میں 5-5, 7-7 اسکول پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے, اس یونین کاؤنسل کا الیکٹڈ آدمی ہو آپ کے درمیان کا, اس کو ان 5 اسکولوں کے فنڈ ڈائریکٹ مل رہے ہوں, ان 5 اسکولوں کے فنڈز ڈائریکٹ مل رہے ہوں. آپ نے جس کو ووٹ دے کر منتخب کیا, آپ کو پتا ہے کہ اس آدمی کے پاس میرے بچوں کے اسکول کے پیسے آ رہے ہیں. تو اگر یہ ذمہ داری ملنے سے پہلے اس کے رہن سہن کا اسٹائل تھوڑا سا اگر غربت والا تھا, اور اگر اس پیسے آنے کے بعد اس کا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, اس کے بچوں کے پاس گاڑیاں آ جاتی ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا محلے میں کہ یہ آدمی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلے مسائل کر رہا ہے. پھر اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ جمع ہوں گے محلے والے, جا کر اس کا دروازہ نوک کریں گے اور اس کو گریبان سے پکڑیں گے. آپ کا ہاتھ ہی نیب کا ہاتھ ہوگا, آپ کا ہاتھ اس کے گریبانوں پہ اینٹی کرپشن کا ہاتھ ہوگا. یہاں سے کرپشن رکے گی. آج تک پاکستان میں کسی اینٹی کرپشن نے ڈپارٹمنٹ نے, کسی نیب نے آج تک کرپشن ختم کی ہے؟ پاکستان میں کرپشن ختم ہو پایا ہے؟ نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ ہمارا وہ حساب کتاب ہے کہ ہم پہلے کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ ہے, پہلے اس کو لوٹو. پہلے ہمارا نظام کہتا ہے بھئی لوٹو, پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تمہیں. جب لوٹ چکے ہو تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا بھئی اب اس کے پیچھے نیب لگاؤ, اس کے پیچھے اینٹی کرپشن لگاؤ, اس کے پیچھے فلاں ادارے لگاؤ. وہ بھی جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے پولیٹیکلی جب. تو یہ جو میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا, بہت ساری تحریکوں کا حصہ نہیں بنتا, لوگوں کا نہیں فائدہ اس کے اندر. ایک وزیر اعظم چینج کر کے دوسرا وزیر اعظم لے کر آؤ گے, صرف نظام چینج نہیں کرو گے, کوئی بھی فرق نہیں پڑ سکتا. کوئی دودھ سے بھی نہا کر آ جائے, نہیں کرپٹ ہو پھر بھی, اگر نظام صحیح نہیں ہوا, یہ نظام ٹھیک نہیں ہوا سارا, تو لوگوں کو اس کے اثرات لوگوں کی زندگی میں فرق نہیں آ پائے گا. پاک سرزمین پارٹی اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کر رہی ہے. پاک سرزمین پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہماری پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے گا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہوگا. پاک سرزمین پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہماری پارٹی کا وزیر اعظم نہیں بھی آئے, ہماری پارٹی کے کہنے پہ یہ نظام چینج ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور ہم نظام اپنے پاس لینے کی بات نہیں کر رہے, ہم اختیارات اور وسائل نیچے گراس روٹ لیول تک لانے کی بات کر رہے ہیں. کوئی آئینی ترامیم کی ضرورت نہیں ہے, آئین میں ہے. کسی نئے قانون کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, قانون میں ہے.
all it requires is just the will of the government. And how that will of the government will come and prevail? Through the forces, the people's power, through the people's power. And who are those people? یہ پاکستانی جو ہیں, یہ آپ لوگ جو ہیں, یہ ہیں وہ لوگ جو کہ گورنمنٹ کو مجبور کریں. میں اب آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اب آئندہ آنے والے الیکشن سے پہلے لوگوں کے سوالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے مانگنے والے سوالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ کیا مطلب اس بات سے؟ ہم یہ بتانا, ہم پورے پاکستان کے کوسچنز پوچھنے کہ کانٹینٹ کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بھلے وہ ہمیں ووٹ دیں یا نہ دیں. اور وہ کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پارٹی آتی ہے کہ بھائی مجھے ووٹ دو, میں تمہارے پانی کے مسئلے کو حل کروں گا, میں تمہارے ایم این اے بننے آیا ہے یا ایم پی اے بننے آیا ہے, کہے گا میں تمہیں پانی دوں گا, تمہارے سیویج کا نظام ٹھیک کروں گا, تمہاری سڑکیں بناؤں گا, تمہارے اسپتالوں میں دوائی لے کر آؤں گا, تمہارے اسکول کا نظام ٹھیک کروں گا, تمہارے یہاں پارکس بناؤں گا, تمہارے یہاں لائٹیں لگاؤں گا, بجلی آ جائے گی, سب ٹھیک ہو جائے گا. یہی باتیں کرے گا نا. اور کیا کرے گا وہ یہ تو نہیں کہتا میں کشمیر آزاد کراؤں گا. کہے گا کیا؟ کہتا ہے کوئی آگے کوئی ایم این ایم پی, یہ تو نہیں کہتا میں کشمیر آزاد کروا کے دوں گا. یہی ساری بات, یہ تمہاری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یہی ریکوائرمنٹ ہے نا پاکستانیوں کی. 99.999% پاکستانیوں کی ریکوائرمنٹ ہے کیا؟ یہی ریکوائرمنٹ ہے. ووٹ کون لینے آیا ہے؟ کسی پارٹی کا ایم این اے یا ایم پی اے, اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پانی دوں گا, تمہارے سیویج کا نظام ٹھیک کروں گا, کچرا کنڈی بنوا دوں گا, بجلی دوں گا, ٹرانسپورٹ کا نظام دوں گا. میں پورے پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو 2018 کے الیکشن سے پہلے میں تمام پاکستانیوں کو ایسی زبان دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, پاک سے زمین پارٹی دے دے گی کہ ان باتوں کا کلیم کرنے والے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے کہ جن باتوں کو میں نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں دوں گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر پاکستانی اس سے کہے گا کہ ہولڈ آن فار اے سیکنڈ, ہولڈ آن. ایم این اے صاحب, کینڈیڈیٹ صاحب, ایکس وائی زی صاحب, چودھری صاحب, ٹیوانا صاحب, فلاں صاحب, جسٹ ایک صاحب, ایک سیکنڈ کے لیے رکیے. آپ ایم این اے ہیں, ایم پی اے بننے جا رہے ہیں, ایم این اے بننے جا رہے ہیں. آپ نے جن لسٹ کا ذکر کیا, جن چیزوں کے دینے کا ذکر کیا, آپ مجھے ان میں سے ایک بھی چیز نہیں دے سکتے. آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. آپ کا کام ہے آئین کے مطابق اسمبلیوں میں جا کر قانون سازی کرنا, اس ملک کے لیے, میرے لیے اچھے قانون بنانا. تمام ایم این اے, ایم پی اے کا کام ہے بائی لا, بائی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. آپ مجھے یہ بولو, مجھے یہ بتاؤ, یہ وعدہ کرو یا نہ کرو کہ اس قانون کے تحت آپ مجھے یہ بتاؤ, وزیر اعظم بننے کے بعد, وزیر اعلیٰ بننے کے بعد, وزیر بننے کے بعد آپ مجھے ان کاموں کے حل کرنے کے اختیارات مجھے میری گلی میں دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو. مجھے آپ کے یہ کام نہیں چاہیے, آپ کر نہیں سکتے. 70 سال کیا 700 سالوں میں آپ نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مجھے اختیارات کب دو گے. اگر مجھے میں یہ کام خود کروں گا, میرا کوئی کونسلر کرے گا یہ کام, یہ سارے کام کونسلر کے ہیں جو آپ مجھے 70 سالوں سے بتاتے چلے آ رہے ہو, آپ کر نہیں سکتے. ایک ایم این اے کی کانسٹیٹیوئنسی اتنی بڑی ہے, مذاق نہیں ہے تمہارے شہر میں کہ کچرا اٹھانے کے احکامات جو وہ وزیر اعلیٰ دیتا ہے. It's like a joke کہ کوئی تمہیں 3 دن کے بعد بولے کہ تمہیں نہانا بھی ہے, تمہیں اپنے جسم کو صاف بھی کرنا ہے. 2 دنوں کے بعد کہے کہ بھائی یہ کھانا بھی کھانا ہے تم نے. مطلب یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے دوست. اور مزے کی بات, اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں واہ واہ زبردست یار, وزیر اعلیٰ صاحب نے کچرا اٹھانے کے لیے احکامات دے دیے. بھائی 3 دن میں کچرا اٹھ جانا چاہیے, 10 دن میں کچرا اٹھ جانا. ابے پلٹ کے پوچھو کہ بھائی تیرا کام ہے یہ بولنا, مطلب اس سے بڑا مذاق کیا ہو. کہاں سے کچرا اٹھانے کے لیے بولے گا وزیر اعلیٰ. بھائی فارغ کر دو سب کو, پھر
نالوں کی صفائی کے وزیر اعلیٰ احکامات دیں گے. What is this joke? تو یہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے اگلے ووٹ لینے والوں کی زندگی جو ہے نا وہ بڑی مشکل کر دینی ہے. میں بتاؤں اس میں مصطفیٰ کمال کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پاک سرزمین پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ووٹ دینا, میری پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دینا. میں ان کو یہ کہوں گا جس کو بھی ووٹ دینا اس سے کیا آگے سوال ہی ایک رکھنا بس. وہ تمہیں آ کر کہے کہ تمہارے لیے یہ کر دوں گا, اس کو بولے تو کر ہی نہیں سکتا یہ کام ہمارے لیے, تیری 7 نسلیں اور نہیں کر سکتی یہ کام, تمہارا ڈومین نہیں ہے. تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے والد محترم کے پیسے نہیں ہیں سارے یہ جو جس سے تم مجھے کام کرو, یہ میرے دیے ہوئے پیسے ہیں, یہ میرے دیے ہوئے پیسے ہیں. ایز اے پاکستانی میں ٹیکس دیتا ہوں تمہیں جس سے تم میرے کام کرتے ہو. تم یہ بتاؤ کہ تم میری گلی میں اختیارات اور وسائل کب ٹرانسفر کرو گے. تم اختیارات اور وسائل مجھے اس بات کا وعدہ نہ کرو کہ میں تمہارے مسئلے کو حل کروں گا. مجھے اس بات کا وعدہ کرو کہ تمہارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمہارے اختیارات اور وسائل میں تمہیں گراس روٹ لیول پہ دوں گا. جب جا کر اس کو ووٹ دینا, کوئی بھی ہو ووٹ دے دینا, پھر اس کو کوئی بھی اس کو ووٹ دے دینا. یہ کسی وزیر اعلیٰ MPA کا کام نہیں ہے تمہارے مسائل حل کرنا, تمہارا کام ہے. تم بھی اتنے ہی بڑے پاکستانی ہو جتنا بڑا کوئی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہے. تو اس کی تھنکنگ کو نوجوانوں میں, آپ یوتھ بلج آیا ہوا ہے سارا آپ کے پاس. ابھی اگلے 40 سالوں تک جو ہے وہ آپ ہمارے ہاں 65% جو ہے وہ یوتھ ہے ہمارے ہاں. یہ یوتھ, یہ ایڈوانٹیج, یہ ایک اپرچونٹی, یہ یوتھ بلج خدا نخواستہ ان کو چینلائز نہیں کیا تو یہ بگیسٹ ڈیزاسٹر اس خطے پہ کیٹاسٹروفی آ جائے گی اگر اس کو ان نوجوانوں کو چینلائز نہیں کیا گیا. کیسے ہوں گے؟ جابز نہیں ہیں, جو تعلیم حاصل کر رہے ہو, جو پڑھ کر جب نکلتے ہو تو اس تعلیم کی کوئی نوکری نہیں ہے. انڈسٹریز الگ ڈائریکشن میں کام کر رہی ہیں, تعلیم ایجوکیشن الگ ڈائریکشن میں کام کر رہی ہیں. ایجوکیشن کا اس انڈسٹری سے کوئی آپس میں ربط نہیں ہے. پڑھ کر ڈگری لے کر بیٹھتے ہو, اس کی کوئی جاب نہیں ہے. کوئی سوچنے والا, کوئی پلان کرنے والا, کوئی اس ملک کے لیے ربط پیدا کرنے والا نہیں ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کی نیشنل پالیسی کیا ہے آپ کا. بھائی میں کہتا ہوں یار, جس تھر میں جا کر دیکھو, جو ماں اپنے بچے جس کی گود میں بچہ خوراک اور پانی نہ ملنے سے جس ماں کے ہاتھ میں بچہ دم توڑ رہا ہے, میں اس کو جا کر کشمیر سمجھاؤں ہے, میں اس کو جا کر نیشنل پالیسی سمجھاؤں, میں اس کو جا کر امریکہ اور افغانستان کی پالیسی سمجھاؤں؟ سمجھے گی وہ جس کے ہاتھوں میں اس کا اپنا بچہ, اپنا لخت جگر خوراک اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے دم توڑ رہا ہے, اور حکمران کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہر سال کا ایونٹ ہے, یہ اتنے لوگ اتنے بچے مرتے ہیں. میں اس کو نیشنل پالیسی سمجھاؤں, میں اپنی فورن پالیسی سمجھاؤں اس کو؟ پھر کہتے ہیں مصطفیٰ کمال تو پانی سیوریج کی بات کرتا ہے, چھوٹا لیڈر ہے, کچرے کی بات کرتا ہے, بجلی کی بات کرتا ہے, چھوٹا لیڈر ہے. بومباسٹک قسم کی کوئی جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیسی نہیں ہے اس کے پاس کوئی جو ہے وہ بڑی یوٹوپین قسم کی کوئی جو ہے اس کے پاس نیشنل پلان نہیں ہے. یار ایک پانی ہے نا, پانی ہر انسان کی ضرورت ہے. صرف پینے کا صاف پانی ایک چھوڑ, میرے پاس تو بہت ساری چیزیں, صرف پینے کے صاف پانی پہ میں اگر اپنی تمام پالیٹکس اور پاک سرزمین پارٹی کو لگا دوں نا تو میں سارا نیشنل پلان میرا ایک پینے کے صاف پانی میں حل ہو جاتا ہے میرے بھائی. سارا نیشنل پلان میرا ایک پینے کے صاف پانی, اگر پینے کا صاف پانی ہر گھر میں آ گیا نا بغیر ٹینکر کے, تو میرا نیشنل ایجنڈا جو ہے وہ صحیح ہو گیا, سیٹ ہو گیا. پینے کا صاف پانی, صرف صاف پانی پیو گے تو 68% تو تم بیمار نہیں پڑو گے. 68% ڈیزیز آپ کی واٹر بورن ڈیزیز ہیں ساری, جو آپ
اب گندا پانی پینے سے جو ہے وہ پھر یہ جو اسپتالوں ہم پہلے بیمار کر رہے ہیں, اس کے بعد اسپتالوں کو کی آرائش کر رہے ہیں, اس کے بعد وہاں پر مشینیں لگا رہے ہیں, پہلے بیمار کریں پانی پلا کر, گندا پانی پلا کر. 68% جو ہے وہ, اور یہاں تو گندا پانی ذرا سا کراچی سے باہر نکلو جہاں سے جانور پانی پی رہے ہیں وہاں سے انسان پانی پی رہا ہے. اس سندھ میں 60% لوگ ہیپیٹائٹس بی کے مریض ہیں. اور میں نیشنل پالیسی سمجھاؤں, میں اپنا انٹرنیشنل ایجنڈا سمجھاؤں. اینی ویز بات بڑی لمبی ہو جائے گی, میں سوچ کر نہیں آیا تھا میں اتنی ساری بات کروں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نوجوان ہیں, آپ کے آگے ابھی فیوچر ہے. آپ نے اس سسٹم کو, اس ملک میں کے سسٹم کو سمجھنا ہے, نعروں کے پیچھے نہیں جانا ہے. اور آپ ہی وہ رول ماڈل, وہ ایک ہراول دستہ بن سکتے ہیں کہ جو کہ چینج ایجنٹ کہلائیں گے, جو کہ چینج ایجنٹ ہوں گے. یہیں سے چینج آئے گا, یہاں سے چینج آئے گا, اور ریئل چینج آئے گا. وہ کسی ایک انسان کو یا پارٹی کو فائدہ نہیں دے گا, وہ پورے پاکستان اور پاکستانیوں کو فائدہ دے گا. اس ساری ہماری بات میں ہماری اسٹریٹجی ہے ہی نہیں کہ ایسی پالیسی بناؤ جس سے پاک سرزمین پارٹی کو ووٹ مل جائے, ان کے نمائندوں کو ووٹ مل جائے. نہیں, ایسی پالیسی بناؤ, ایسی بات کرو کہ جس سے ملک ٹھیک ہو جائے, جس سے ملک کے لوگ ٹھیک ہو جائیں. اینی ویز آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. میں اپنی بات یہاں پر ختم کروں گا. آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. ڈیبیٹ کریں, آپس میں آرگومنٹ کریں. یہ دروازے ہمیشہ, پاک زمین پارٹی کے تمام دروازے ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہیں, خالی ہیں. جو لوگ اس ڈیبیٹ میں جیتیں گے ان کو میں پیشگی مبارکباد دیتا ہوں. جو لوگ جنہوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا ان سب لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں. ان کے آرگنائزرز کو مبارکباد دیتا ہوں. پاک سرزمین پارٹی یوتھ کہ تمام ہمارے جو عہدیداران ہیں ان کا شاید یہ پہلا پروگرام ہے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, تشریف آوری کا بہت شکریہ, اور میری بات کو سننے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان پائندہ باد. جن کا نام غزنین عباس ہے اور جن کی تقریر کا عنوان ہے ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. آئیے غزنین صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. ذی وقار بات کی بات بعد میں ہی صحیح, لیکن اب یہ شہر, ملک, قوم, ملک, سلطنت میرا ہے یا آپ کا؟ ارے رکیے, پہلے ان کی لڑائی تو ختم ہونے دیں جو کہتے ہیں بلوچستان بلوچوں کا ہے. ارے رکیے, پہلے ان کی لڑائی ختم ہونے دیں جو کہتے ہیں سندھ سندھیوں کا ہے. ارے رکیے, پہلے ان کی لڑائی تو ختم ہونے دیں جو کہتے ہیں کشمیر ہندوستانیوں کا ہے. پھر آئیں اور مجھ سے بات کریں کہ پاکستان ہے کس کا. یہاں مالک تو سب ہیں لیکن اپنا کوئی نہیں. یہاں وعدے محض کرنے کے ہیں, نبھانے کے نہیں. یہاں سیاسی شخصیات کے خواب محض دکھانے کے ہیں, ان کو شرمندہ تعبیر کرنے کی نہیں. پھر صدر ذی وقار میں پوچھتا ہوں کہ کہاں گیا اقبال کا شاہین؟ کہاں گئے سر سید احمد خان کی وہ محنتیں؟ اور کہاں گیا قائد کا وہ پاکستان؟ کہاں گیا قائد کا وہ پاکستان؟ صدر ذی وقار, اس جستجو میں کہ کل کچھ صحیح ہو یا نہ ہو, میں اپنے آج کو خراب نہیں کر سکتا. اور اس لیے اب بس میں بلوچستان کے پہاڑوں کو خون سے رنگتا نہیں دیکھ سکتا. اب بس میں کراچی میں ایک اور معصوم بچی کی لاش نہیں دیکھ سکتا. اب بس میں کشمیر کی وادیوں میں ایک اور سسکتی بلکتی ماں کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن صدر ذی وقار, امید کی کرن باقی ہے. وہ کرن جو ہمیں اقبال کی شاہین کی یاد دلاتی ہے,
وہ کرن جو ہمیں ہمارے اپنوں لوگوں کی یاد دلاتی ہے جنہوں نے پاکستان کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر دی. اور اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر میں پوچھتا ہوں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب سانس بھی گن کر لیتا ہوں جس روز میں سفر میں رہتا ہوں. یہ خوف زدہ جیون لے کے میں موت کے گھر میں رہتا ہوں, جہاں ذات پات کے جھگڑوں میں ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں. ہر روز کئی معصوموں کے یہاں خون بہائے جاتے ہیں. یہ موت کے گھر میں رہتے ہیں. جی ہاں, ہم سب موت کے گھر میں رہتے ہیں. اور اگر صدر ذی وقار آج کے دن ہم پھر اپنی پہچان کو پہچاننے سے منع کر دے تو پھر وہ پتھر کے دور کا انسان آج کے دور کے انسان سے پوچھے گا کہ ہے حضرت دل, اے دونوں جہاں, بھوک بنی دستور یہاں, وہ چار لٹیرے طاقتور ہاتھوں میں جن کے سارے گر, وہ پنکھ گرائیں تب اچھے, وہ بھوک پھیلائیں تب اچھے, وہ بم گرائیں تب اچھے, وہ سر کٹوائیں تب اچھے. یہ کھیل ہے سب ہیاروں کا, مکاروں کا, سرداروں کا. اس کھیل میں توڑا حصہ ہے ہر قوم کے کچھ غداروں کا. اور صدر ذی وقار میں انسان ہوں جو دیکھوں گا وہی ہر بار بولوں گا. تمہیں غدار بولا ہے, تمہیں غدار ہی بولوں گا, تمہیں غدار ہی بولوں گا. اب میں اگلی مقررہ کو دعوت دینا چاہتی ہوں جن کا نام ہے اقرا معین اور جن کا موضوع ہے عرض وطن کے محافظ. اقرا تشریف لے آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر محترم اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. میں اقرا معین النور کالج کی طالب علم ہوں. اب مجھے آج جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ہم تو مر ہی جائیں گے مگر تم کو اے وطن, ہم تو مر ہی جائیں گے مگر تم کو اے وطن زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. قوم کی زندگی میں حب الوطنی کا ایسا باپ روشن کیا ہے کہ اس کے لیے شعراؤں نے ایسے موتی تخلیق کیے ہیں کہ جن کی جگمگ سے زمانہ آج بھی چمک رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہی ایک سنہرا موقع یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر 1965 کو ہماری قوم کے بہادر سپاہی اور پوری قوم نے مل کر دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا. یہ افواج کی خود مختاری کی بے مثال ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو, جو مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں در حقیقت تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. جناب والا, آج کے دن ہم ان سپاہیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے وطن کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور جن کی وجہ سے ہم آج یہاں آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں. بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے یہ پاکستان کا پرچم, بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے یہ پاکستان کا پرچم. ہمیں تو بس پسند آیا ہے یہ پاکستان کا پرچم. آج پاکستان کی بلندیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں, حکمران وطن عزیز کو لوٹے جا رہے ہیں. میں لے کر آئی ہوں عرض وطن کی ایک تصویر کہ جہاں کے جیبوں میں ہے دولت بنے ہوئے ہیں فقیر, چھپا کے رکھے ہیں مغرب میں سفیر. ہوئے ہیں عرض وطن رہنماؤں کی جاگیر.
हाजरीन कराम, अफवाज पाकिस्तान का पूरी कौम से एक ऐसा ताल्लुक़ है जो 47 से लेकर कारगिल तक, कुदरती आफात से लेकर शरपसंदों के मज़मूम इरादों की ज़रकोबी तक हर जगह रोज़े रोशन की तरह आया है। और आज भी इस मिल्लत के हर शख्स पे ये वाजिब है कि अपने अपने महाज पर डट के वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूए कार लाते हुए कोशां हो जाएं। हत्ता के पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपने आप को एक ताबनाक और रोशन मुल्क के तौर पर साबित करें। इसी अपने नज़रिए को रखते हुए अब मैं अपने को होस्ट को दावत दूंगी कि वो आएँ और कुछ अपने नज़रियात हम तमाम हाज़रीन कराम से शेयर करें। आइए जी। इस प्लेटफॉर्म से जो हमारे जो नौजवान हैं वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, उनको सीखने को मिलता है और बाकी तमाम बुरे कामों से वो बचे रहते हैं, महफूज रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी सिलसिले में टीम वर्क, स्मार्ट वर्क, जब भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो या भी कोई भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट हो या किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी एक्टिविटी हम करने जाते हैं तो हम अपनी एक टीम बनाते हैं। जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल भाई ने एक टीम बनाई, ठीक है, पाक से ज़मीन पार्टी एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा ग्रुप है। उसी तरह आपने क्या करना है, क्या नाम है आपका? उस्मान, आपने क्या करना है, आपने इनके ऊपर गिरना है और आपने इनको पकड़ना है, बचाना है, ठीक है। गिरे इनके ऊपर, अब आप इनके ऊपर गिरे, अब इनको ऐसा करें आप दोनों छोड़ दें इनको, अब आप गिरे, पूरा गिरे। तो टीम बिल्डिंग से ये फायदा होता है कि अगर ये अकेले गिरते तो ये बिल्कुल जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन टीम होने का ये फायदा है जब तक ये तीनों एक साथ है, टीम वर्क में कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने इनको गिरने नहीं दिया, तो इनके लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए पहले तो प्रोग्राम में चेंज लाने के लिए मैंने आपको नज़म भी सुना दी, मुकर्रिरीन ने आकर यहाँ पे तकरीरें भी सुना दी और एड्रेस भी कर दिया। अब मिली नगमा हो जाए। इस दौरान हमारे जजेस को जो है नताइज ऐलान करने में, उससे पहले कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। अगर इस कैरोटी की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दी जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और इसमें आप लोगों ने मेरा साथ देना है। अगर आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे ना तो फिर बेकार है, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तालियां। कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ, उस्मान भाई मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बारों के रखे तुमने, वतन
मुश्किल टास्क दिया गया कि आप लोग को जज करना और प्राइसिंग करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड का अनाउंसमेंट। इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं आप लोगों का ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी कि आप लोगों ने इतने कम वक्त पे मुमकिन हद तक अपनी कोशिश करते हुए बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आई रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स। We will start from the third, then second, then first. Third prize unanimously decided, Mr. Saud Hassan. Please come on stage to receive your shield. From NID University, Khakan Alvi. हसन शाह। अच्छा, इसके अंदर मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो पहली पोजीशन मिली है, इस पे सब लोगों ने इनको हाईएस्ट मार्क्स दिए थे, तो हम लोगों ने फौरन डिसाइड कर लिया था कि ही इज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन। का ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम और यौम दिफा के मौके पर इस ख़ास तौर पर नौजवानों के अंदर होनी चाहिए कि अपने नज़रियाती असास से हम किस तरह से जुड़े हुए हैं। गो के इस कंपटीशन में बहुत सारी कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ थी, लेकिन बहरहाल गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने इर्तिका के मनाजिल तय करता है। बहुत सारे डिबेटर्स थे वो देख के तकरीर कर रहे थे, जबकि कंपटीशन में देख के नहीं पढ़ी जाती है। और शाह साहब ने रियली बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की थी और बड़ी अच्छे आप लोग ने, जैसे आसिया साहब ने कहा भी कि सूफिया साहब ने कि बहुत अच्छा कंपटीशन था। हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये कंपटीशन इसी तरह आगे मज़ीद अच्छे हों और यूथ फोरम से ऐसे डिबेटर निकलें जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में माने जाएं, क्योंकि जितना इंसान पुरजोश खतीब होता है और जितना ज़बरदस्त उसका रदीफ़ और काफ़िया होता है, जितना उसका मतला और मख्ता मजबूत होता है, उतनी अच्छी तकरीर होती है। और लिहाजा अब ये पहला कंपटीशन था, उम्मीद करते हैं कि जब नेक्स्ट कंपटीशन होगा तो यहाँ पर जो मेरे दोस्त आएंगे पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार होकर वो बग़ैर देखे तकरीर करेंगे और दलाइल के साथ और दलील के साथ और अच्छे अशार के साथ, ताकि सुनने वाले महसूस हों। हम जिस ज़माने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो अगर जब कोई इस तरह के डिबेट्स कंपटीशन हुआ करते थे तो कई दिन उन तकारीर का सहर हम लोगों के ऊपर तारी रहता था। गो के बहरहाल स्टूडेंट पॉलिटिक्स आजकल नहीं है, इस वजह से वो सारा उसका जो सुहाना तसव्वुर या उसका जो एक सुरूर था वो हमारे माशरे से जाता चला जा रहा है। लेकिन बहरहाल इस जानिब आप लोगों ने कोशिश की, आप लोग काबिल तहसीन मुबारकबाद हैं और दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाक से ज़मीन पार्टी का यूथ फोरम मज़ीद आगे इस तरह के प्रोग्राम करेगा। बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस स्टेज पे मौजूद रहें और वसीम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी चीफ गेस्ट मैडम हमदा को जो है ये टिकट दें। और सर जोश और जज्बा बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे वाकई में लगा, महसूस होता था कंटेंट ना भी हो तो जोश काफ़ी सारा था। और एक तकरीर में मुझे थोड़ा दुख हुआ, वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट थी, तो जो डिबेटर्स होते हैं उनको एक सेकंड में पता चल जाता है कि ये यूट्यूब से उठाई गई फला डिबेटर की पूरी तकरीर है जो कि छप गई है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जो भी करंट सिनारियो है, जो से भी न्यूज़ अपडेट्स अभी चल रही हैं, उसके तनाजुर में आप अपनी डिबेट करें तो ज़्यादा इफेक्टिव और नई लगती है। और जजेस भी बहुत ही उसके साथ मतलब पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आएँ तो फैक्ट्स को कोट करें, न्यूज़ आपकी करंट होनी चाहिए और ना सिर्फ ये, आप लोग ये भी कोशिश करें कि कॉपी पेस्ट ना हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, सब ने पार्टिसिपेट किया। आई होप कि फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा अच्छी हो और हम और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनें। थैंक यू।
मैं रज़ा हारून भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझता हूँ बहुत तकरीर हो गई होंगी, अब मजीद तकरीर क्या करेंगे सुन के। कुछ चीज़ें बहुत पॉइंटर होते हैं। मैं भी खड़ा हुआ, नौ तकरीरें मैंने सुनी थी, उसके बाद मेरा टीवी का था तो मैं ऊपर चला गया था। तकरीर में 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कहा मैम ने कि एक तो कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट के साथ कंटेंट हो, और दूसरा आपकी मूवमेंट होती है, तीसरा माइक का ख्याल रखना होता है। क्या हाल है, इधर आगे बात करते करते माइक उधर चला गया, फिर इधर ही चले गया माइक। आपको माइक के साथ चलना है, माइक ऐसे माइक लेके चलना है। ये आपकी आवाज़ ही जा रही है, आपकी आवाज़ ही जो इफेक्ट मेक कर रही होती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं, आपके जेस्चर्स होते हैं, सही वक्त पे हाथ ऊपर लेके जाना है। ये रॉन्ग जेस्चर्स और माइक से मूवमेंट जो है ना, थोड़ी सी देर में आपकी अच्छी खासी स्पीच को ख़राब कर देती है। तो माइक बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी एक तदबीर याद रखिएगा। हम भी जब खड़े हुए बात कर रहे होते हैं जलसे जुलूस में, तो माइक का हमारा जो है ना कंसंट्रेशन होती है कि उसको इधर उधर ना हो। यौम दिफा हो गया, ये यौम दिफा सितंबर में हो चुका था 1965 में, आज नहीं हो रहा। आज हम इस दिन को जो मनाते हैं उसका सिर्फ एक मकसद है, एक लाइन में बताता हूँ जो मैं समझता हूँ कि यौम दिफा का मतलब है डिफेंस, बचाना। एक तो होती है हमारी जोग्राफियाई सरहदें, जोग्राफिकल बाउंड्रीज, वो तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज जो हैं वो मतलब बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन आर्म फोर्सेज हैं। तभी आपको पता होगा हमारे चीफ साहब को दुनिया का नंबर 1 आर्मी चीफ का एजाज़ भी मिला, जिसमें कि उनकी बड़ी खिदमात शामिल हैं। आप देखते हैं कि इस बहादुरी के साथ हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुँचता कहीं, हादसे के बाद चीफ वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। तो वो इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि उन्हें जोग्राफियाई सरहद की हिफाजत करनी है। वहाँ हम लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वहाँ हमारे पास ऐसी अफवाज है जो बहुत कॉम्पिटेंट है, इक्विप्ड है, ट्रेंड है और जज्बे ईमान के साथ सरशार है। आप देखते हैं ना हमारी मार्च पास होती है, अल्लाह अकबर पे होती है, तो वो जो मार्च पास हो रही होती है उसके आप सुन भी रहे होते हैं तो आपके अंदर भी दिल चाह रहा था अल्लाह अकबर होती आ रही है। तो वो उनके जो दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जिस चीज़ का दिफा करना है वो है पाकिस्तान की नज़रियाती सरहद है। वो नज़र नहीं आ रही, नज़रियाती सरहद ज़रूरी नज़र नहीं आ रही। कोई पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा दे, कोई पाकिस्तान के खिलाफ असेंबली में खड़ा होकर बात कर दे, कोई पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो किसी सूबे में खड़ा होकर बात कर दे, हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जो कि पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों और नज़रियाती असास के खिलाफ हो, उसका ख्याल हमने आपने रखना है। और फिर हम सब ने मिलकर दिफा जो करना है वो ना सिर्फ जोग्राफियाई सरहदों का करना है बल्कि नज़रियाती सरहदों का भी करना है। और नज़रियाती असास, हमारी नज़रियाती असास पढ़ें, हम पाकिस्तानी, हमारी नज़रियात क्या है। हमने जब पाकिस्तान बनाया था तो ये क्यों बनाया था, ये तमाम चीज़ें पढ़ के अगर डिबेट में जब आपका यौम दिफा हो तो वो चीज़ें आना बहुत ज़रूरी हैं जो कि जिसमें हम कहें ना कंटेंट, ये है वो कंटेंट जो सब्जेक्ट से रिलेट करे। फिर उसमें कोई नई चीज़ डालें, वो होगी कॉपीराइट आपका, उस पर कॉपी, उसमें आप किसी की यूट्यूब से या नेट से किसी की स्पीच उठा के पढ़ नहीं रहे होंगे। और मैं आपको एक बहुत काम की बात बताता हूँ, मैं कोई डिबेटर कभी ज़िंदगी में नहीं रहा और ना मैं हूँ आज तक। मैं सिर्फ एक बात मैंने सीखी है, तकरीर करते हुए या जलसे से बात करते हुए या टीवी के ऊपर, जब आप लिख कर करोगे या कोई आपको लिख कर देगा तो आपसे तकरीर दिल से हो ही नहीं सकती। ट्रस्ट मी, आप कर ही नहीं सकते। लिखी हुई तकरीर पढ़ने के बाद आप आओगे ना तो ना आपके फेस पे एक्सप्रेशन होगा, ना आपके हैंड मूवमेंट होगी, ना आपके जेस्चर्स होंगे, ना आपकी आवाज़ निकलेगी। कब आवाज़ ऊपर करनी है, कब आवाज़ नीचे ले जानी है। चिल्लाना नहीं होता, आवाज़ ऊपर करनी है, आवाज़ नीचे ले जानी है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। तो आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए अगर आपने डिबेटर बनना है। और बहुत सारे शेर जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। वो जब कोई आदमी शेर सुना रहा होता है ना, अगले सुनने वाले सर नीचे कर लेते, यार ये बहुत अच्छे अच्छे शायर नए भी आ गए हैं। ये नहीं कि अल्लामा इकबाल साहब को ना पढ़ें या उनकी शायरी ना बताएं या कोई और अच्छा शेर ना पढ़ें। मुनासिबत से शेर होने चाहिए, फ्लो में तकरीर होनी चाहिए, कंटेंट क्रिएट करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका अपना कंटेंट होगा, खुदा की कसम आपको स्टेज पर आकर अदाकारी नहीं करनी पड़ेगी और आप जीत जाओ। ये मेरी छोटी छोटी बहुत अच्छी सी पेश थी। ठीक है, कुछ लोगों ने, सही है यार, होता है ऐसा, स्टेज पर आने का भी कोई वो थोड़ी है, कोई लाइफ एंड डेथ का इशू थोड़ी था, तकरीर ही करनी थी यार। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि आपने इस मौजू पे बात करने की ज़रूरत महसूस की।
फिर आप स्टेज पर खड़े हुए। मैं समझता हूँ हर वो आदमी जीत जाता है जो स्टेज पे पोडियम के पास आके खड़ा होता है। ग्राउंड के अंदर जो एक बॉक्सिंग का मैच हो रहा हो ना कभी, तो तमाशाइयों की हालत देखा करें, वैसे पंच क्यों नहीं मारा, नीचे से अंडर कट मारता है, साइड से क्यों नहीं मार रहा, तो वो अंदर खेल रहा है, उसको पता है भाई वो पिट रहा है, हम लोग तो बाहर कमेंटेटर हैं। तो इस रिंग में आने का जितना बड़ा हौसला चाहिए ना, मुझे पता है कि यहाँ खड़े होता है ना जब आदमी, तो अक्सर तो लिखी भी भूल जाता है, स्टेज फ्राइट कहते हैं इसको। तो स्टेज फ्राइट से अपने आप को आज़ाद करने का तरीका ये होता है कि हिस्सा लें, जाएं, खड़े हों। सबसे पहली ट्रेनिंग आपकी जो है ना वो स्टेज पे खड़े होना है। सेकंड ट्रेनिंग आपकी है कि आपको एनवायरनमेंट हो, पता हो माइक किधर है, फिर आपको ये पता हो कि आपका कंटेंट क्या है। शायरी ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर अच्छा शेर हो तो इसमें डालें, वरना अगर बुरा शेर है और हटकर है तो अपनी कंटेंट में डालें, कंटेंट खराब हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एवरीबडी इज अ विनर, ऑल्दो मतलब 3 आदमी भागते हैं, 4 आदमी भागते हैं, 10 आदमी भागते हैं, किसी ने जीतना होता है, लेकिन भागना कमाल है, दौड़ लगाना कमाल है, कम्पीट करना, कंपटीशन में जाना कमाल है। तो आई थिंक एवरीबडी यू टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। सबको मेरी तरफ से तो जीतने की मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां होनी चाहिए यार। तो ये हेल्दी एक्टिविटीज़ पीएसपी ने स्पेशली तौर पर यूथ को ही आगे लाने के लिए की है, ताकि यूथ जो है उस तक पीएसपी पाक से ज़मीन पार्टी का विजन जाए कि पाक से ज़मीन पार्टी का विजन क्या है। तो जितनी यूथ यहाँ पे आई उन्होंने मुस्तफा भाई का भी मैसेज सुना, और उन्होंने, जाहिर सी बात है आजकल यूथ सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे, लोगों को पता है पॉलिटिक्स क्या है, तकरीबन हर 18 साल के बच्चे को पता है कि पॉलिटिक्स क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल कोई भी जो यूथ है हमारी वो पॉलिटिक्स से अनअवेयर नहीं है। ये अलग बात है कि हमने पॉलिटिक्स को अपने आप से अलग किया हुआ है, ये हमने बहुत गलत किया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम लोग, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आगे नहीं आएंगे तो बुरे लोग उस स्पेस को पुर कर लेंगे। तो हमें चाहिए, हमारी यूथ को चाहिए कि वो पॉलिटिक्स को समझे। पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है, ये विजन, ये कायदे आजम की पॉलिटिक्स है, कायदे आजम का भी विजन आपने पढ़ा, आपने पाकिस्तान को आजाद होते हुए भी देखा, पाकिस्तान को आजाद इन्हीं पॉलिटिशियंस ने करवाया था। तो पाकिस्तान को इस जो मुश्किलें, जिन हालात में पाकिस्तान आजकल है, इन हालात से भी पाकिस्तान को आजाद जो है वो पॉलिटिशियंस ही करवाएंगे। अब पॉलिटिक्स के अंदर जो आप यूथ है, यूथ का बेसिकली 65% बल्ज है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, और जो चेंज है वो हमेशा यूथ से आता है। तो इसीलिए पाक से ज़मीन पार्टी का भी और मुस्तफा भाई का भी जो मेन फोकस है वो यूथ के ऊपर है, ताकि यूथ आए, यूथ इन्वॉल्व हो और यूथ इस मुल्क की तकदीर को बदले। तो बेसिकली यूथ को चाहिए कि वो पॉलिटिक्स के अंदर बड़े हाथ बढ़ाकर जो है वो इस्तेमाल हो और काम करे, और ये बहुत अच्छी बात होगी। और स्टडी करें आप चीज़ों को, यूथ को चाहिए कि डिफरेंट जो पाकिस्तान की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको स्टडी करें, उनके नज़रिए को देखें, बस कुछ भी हो देखें, आप किसी को भी वोट करें, लेकिन आप चेंज के लिए आए, आप चेंज के लिए सोचें। गुजारिश है कि वो अवेयरनेस रखें, पॉलिटिक्स की अवेयरनेस रखें, और जो अच्छी सियासी पार्टी है या जो भी अच्छा उनको ग्रुप लगता है वो उसको अच्छाई की बुनियाद पर वोट करें। और ये जो बुरे लोगों ने स्पेस फिल किया हुआ है ना, इस स्पेस को जो है फुल करें अच्छे लोगों के साथ। आप यूथ जो है, आप लोग ही जब इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो ही इस मुल्क में चेंजिंग आएगी। अगर आप लोग घरों में बैठे रहेंगे कि नहीं ये तो बहुत गंदी चीज है, सियासत में जाना ही नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, तो फिर चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग यूथ से आएगी और यूथ के पार्टिसिपेट करने से आएगी। तो मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप लोग इस बारे में जरूर सोचेंगे। थैंक यू। माय नेम इज इकरा समी और आई हैव नो वर्ड्स, बस रजा भाई ने खड़ा कर दिया। तो बस ये कहना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम की सक्सेसफुल, मुझे ये फील हो रहा है कि आप सब यहाँ मौजूद हैं तो इसलिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। हमारी तो मेहनत है ही, आपकी भी मेहनत है यहाँ। और आज की प्रोग्राम डिफेंस डे के हमारे सबको पहले मुबारकबाद डिफेंस डे की बहुत बहुत। और क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स, बट ये कि जो हमारे आबा अजदाद ने खून बहाया है अपना, इंशाल्लाह उन्होंने जो मेहनत की थी, जो उन्होंने अपना जो अपना कल वेस्ट किया हमारे लिए, इंशाल्लाह हम उनको प्रूव कर देंगे कि उनकी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी और हम ज़रूर मेहनत करेंगे पाकिस्तान के लिए। मैं सबसे पहले तो रज़ा आरन भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे यहाँ खड़ा किया। आई एम सो नर्वस, बट इंशाल्लाह बहुत कुछ करूँगी, करती रहूँगी पाकिस्तान के लिए।
मुझे कुछ करने का मौका मिला तो जान भी दे दूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हमने रोंदा है बेअबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, किसी मंजिल पे भी रुकता नहीं रहबर अपना, रास्ते गिर्द के मानिंद उड़ाए जाते हैं। और आजाद फिजाओं में परचम जो हिलाली है, इकबाल का ख्वाब था ये ताबीरे मिसाली है। अब हमने इसे मिलकर मेहनत से सजाना है, हम कौम है ताकतवर दुनिया को दिखाना है। वादा है ये कायद से कि हिम्मत नहीं हारेंगे, इस मुल्क का गोशा गोशा खून देकर निकालेंगे कि इस अपने पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पीएसपी यूथ विंग के तमाम मेंबर स्टेज पर दानियल जल्दी पिक लो यार।